مالی پریشانی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار کے لیے پریشان ہے، کسی بھی حوالے سے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا عمل جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، خود صحابہ کرام کو بتایا کہ اگر آپ میں سے کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا کریں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ مالی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا کریں گے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو میں خود بھی کرتی ہوں الحمدللہ، اور یہ وہ عمل ہے جو ہر ایک نے، ہر انسان جو بھی کسی مالی تنگی میں پریشان ہوتا ہے تو اس کو یہی عمل بتایا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جب میں نے خود یہ عمل کیا اپنی زندگی میں نے چینج دیکھا، اپنے کاروبار میں برکت دیکھی، اپنے کام میں برکت دیکھی، اپنے شوہر کے کام میں برکت دیکھی، گھر میں رزق دیکھا، خوشیاں دیکھیں، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کیا جائے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج کل کے مہنگائی میں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے نا، مہنگائی کے دور میں سب سے جو بڑا مسئلہ آج کل ہم پاکستانی عوام کو ہے وہ ہے رزق کی تنگی کا۔ بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ رزق کی تنگی ہے ہر جگہ، مطلب کہ جس گھر میں بھی دیکھا جائے نا تو اسی مطلب کہ پریشانی کا شکار ہے۔ تو جس طرح آپ دنیاوی محنت کرتے ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر آپ اتنی نہ صحیح لیکن تھوڑی سی محنت بھی اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھنے میں کر لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا پاورفل وظیفہ جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہار آ جائے گی۔ مہنگائی کے اس دور میں اگر آپ پریشان ہیں تو یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا کرے۔ تو پہلے میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں نا تو اس کو نا مسلسل کیا کریں۔ دیکھیں اب رزق کی پریشانی تو ہر انسان کے ساتھ ہے، کوئی جتنا بھی امیر ہے پھر بھی اس کو کوئی نہ کوئی مطلب مالی تنگی تو ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ رزق ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم صرف دولت کو رزق سمجھتے ہیں۔ اچھی صحت بھی ایک رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اچھا گھر بھی رزق ہے، یہ ساری چیزیں رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس کم میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل عطا کرتے ہیں، برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کم بھی ہوگا نا، اگر آپ مہینے کا صرف 30,000 بھی کماتے ہوں گے نا، اس 30,000 میں اس وظیفے کے اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیں گے، آپ انشاءاللہ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کیسی برکت آئی ہے۔ اور آپ کو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہ بات آپ خود پڑھ کر دیکھیں، آزما کر دیکھیں اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا رزلٹ آیا۔ دیکھیں کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے نا، کوئی وہ جادو کی چھڑی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ گھمائی اور اثر ہو گیا۔ وظیفے آپ کو کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق اپنا جو ہوتا ہے نا وہ مضبوط کرنا پڑتا ہے، دنیاوی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، حلال کی طرف جانا چاہیے، حرام چیزوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی حلال کمائی ہوتی ہے نا تو کم میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نا جب بھی آپ مانگیں نا تو رزق میں کبھی بھی برکت نہیں مانگا کریں، کثرت نہیں مانگا کریں، ہمیشہ رزق میں برکت مانگا کریں۔ جو برکت ہوتی ہے نا وہ تھوڑے میں بھی آپ کو خوش رکھتی ہے، اور کثرت ہوتی ہے نا آپ کو زیادہ میں بھی پریشان رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس وظیفے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں، ایک تو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ نماز پڑھا کریں، کوشش کریں کہ آپ کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نماز 5 وقت آپ لازمی ادا کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں استغفار کو معمول بنا لیں۔ ڈیلی آپ نے ہر نماز کے بعد ہو سکے تو ایک تسبیح لازمی استغفار کی پڑھا کریں۔ آپ ایک دن میں 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 313 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اور یہ سادہ استغفار نہیں میں کہہ رہی ہوں جو استغفار آپ کو اپنے وہی پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد نا درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی کافی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ ہر اس انسان تک شیئر کرنا ہے جو کسی بھی مالی پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ پہلی چیز تو میں آپ کو جو بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز
ہر روز بعد نماز مغرب آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے، یقین مانیں آپ خود دیکھیں گے کہ اس سورہ کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کتنی برکت آتی ہے۔ اور دوسری جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی زندگی میں بہت 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 نمایاں فرق، واضح فرق ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو پہلے اپنی ایک بات بتا دوں تاکہ آپ کا یقین اس پر کامل ہو جائے۔ بات پتہ کیا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے نا کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور میرے پاس نہیں ہو رہے تھے، اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کسی کو دینے تھے، کبھی مشکل وقت آ جاتا ہے انسان پہ، میں نے کسی سے لیے تھے اور مجھ سے نہیں ہو سکے تو میں نے اسے دینے تھے، تو اچانک سے نا اس کی کال آئی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یقین مانے میں اتنی پریشان، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب میں کیا کروں؟ اور میں نے نا یہی آیت پڑھنا سٹارٹ کر دی، اور اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگلے 10 منٹ بعد میں نے ایسے ہی جیسے نا کانٹیکٹ لسٹ میں نمبر ہوتے ہیں، میں نے نا اپنی ایک فرینڈ کو مطلب میسیج کیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ امید بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے پاس ہوگی، بس ایسے ہی جیسے اللہ نے خیال ڈالا نا دل میں نے اس کو میسیج کیا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، تم اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرو، پیسے لے لو۔ دیکھیں یہ اللہ کی غیبی مدد ہے نا، میں نے ایسے ہی مطلب مائنڈ میں اللہ نے خود اس کا نام ڈالا، اللہ نے خود ہی اس کی طرف سے سبب بنایا اور اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی مدد۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے وہ یہاں پر میں آپ کو، اگر مطلب کہ آپ کو پڑھنے میں مسئلہ ہو، میں یہاں پر اسکرین شاٹ لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھ لینی ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ وہ کون سی آیا ہے۔ آپ نے ڈیلی اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اگر نہیں تو آپ صرف ایک تسبیح ایک ہی ٹائم پر 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب کوشش کریں کہ آپ ایک تسبیح ڈیلی پڑھیں، مطلب 100 مرتبہ۔ اگر نہیں ایک تسبیح پوری پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس چھوٹی سی آیت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے سبب بناتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد ایسے ہی فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آیت وہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آیت آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آیا ہے۔ اس آیت کو نا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یقین مانیں یہ 2 چیزیں ہیں نا آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، ایک سورہ واقعہ اور سورہ یہ آیت، ٹھیک ہے۔ مالی تنگی تو پھر آپ کو کبھی انشاءاللہ زندگی میں نہیں ہوگی۔ میرے کہنے پر یہ 2 وظیفے آپ سٹارٹ کریں اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دیکھیں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے میں آپ کو صرف اور صرف کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں۔ آپ پڑھیں نا، اگر آپ مطلب آپ کو قرآن پاک اٹھانا پھر کام کا ٹائم ہوتا ہے نا ہم عورتوں کا، اگر مشکل لگتا ہے تو آپ یہ سورہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اس میں موبائل میں آپ چلا کے کام بھی کرتی رہیں، اگر پڑھ نہیں سکتی تو سنتی رہیں، لیکن اس کو معمول آپ لازمی بنائیں، اور جو آیت بتائیے وہ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں مالی تنگی تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے پیار کریں، محبت کریں، بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ رکھیں۔ یہ چیزیں آپ کی زندگی کو خوبصورت اور آسان بناتی ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ تھینک یو سو مچ۔